مفتی صاحب عام طور پر شہر حیدرآباد میں کم سے کم میں جانتا ہوں کہ یتیم خانے ہوا کرتے تھے کبھی، ابھی شاید ہی رہ گئے ہیں یا کہیں کہیں ہیں، بالکل خستہ حال ہے۔ ابھی بھائی صاحب نے اسی طرح کی بات کہی ہے، کئی مدارس وغیرہ ہیں جہاں یتیموں کے نام پر پیسہ آتا ہے لیکن وہاں صحیح مصرف میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے جواب بھی دیا ہے اس سے پہلے، جو صحیح مصرف میں نہیں کرتے، لیکن اس سوال پر کچھ روشنی ڈالی گا۔ دیکھیے، واقعتاً جو ارباب مدارس ہوتے ہیں یہ قوم و ملت سے جب یہ کہہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یتیم بچے ہیں، مسکین بچے ہیں، غریب بچے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے آپ حضرات متوجہ ہوں، اور وہ حضرات ان کو وکیل بنا کر، ذمہ دار بنا کر رقم دیتے ہیں، تو اب ان پر شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اسی مصرف میں خرچ کریں۔ اگر واقعتاً ان کے لباس کا، ان کی خوراک کا، ان کی رہائش کا صحیح نظم نہیں کر رہے، ان کی تعلیم کا صحیح نظم نہیں کر رہے، اس کے ذریعے سے خالی مدرسے کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یا یہ کہ خود اپنی پراپرٹی بنانے کی فکر میں لگے ہوئے، اپنی تنخواہ نکالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ اللہ کے پاس سخت پکڑ میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کلا بل لا تکریمون الیتیم، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیوں تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے؟ فرمایا یتیم کو کھلاتے نہیں کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، یتیم کو کھلانا تو دوسرے مرحلے کی بات ہے، عزت افزائی بھی کرنا چاہیے، خالی کھلا کے پلا کے آپ اس کے دل پر چوٹ نہیں لگانا چاہیے، تان و تشنی کے تیر نہیں اس کی طرف پھینکنے چاہیے آپ کو، بلکہ فرمایا کھلاؤ بھی تو احسان جتانے کے انداز میں نہیں، عزت افزائی کے ساتھ، قدر افزائی کے ساتھ کھلاؤ فرمایا۔ پھر فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، کیا ہو گیا تم کو کہ غریبوں کے کو کھانے پر لوگوں کو تو آمادہ نہیں کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم مال وراثت کو بھی جمع کر کے کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور کثیر مال کو ڈھیر سارا جمع کر کے اس کو جمع کرنے کی، اکٹھا کرنے ہی کی فکر رکھتے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یہ زمین ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، سور پھونکا جائے گا، زمین ریزے ریزے میں تبدیل ہو جائے گی۔ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ پاک کا جلوہ ظاہر ہوگا محشر کے میدان میں، وہ عدالت کی کرسی پر جلوہ فرما ہوگا، فرشتے سب وسطہ حاضر ہوں گے، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم بھڑک رہی ہوگی، اور یہ زمین اور سمندر جو کچھ ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہ سب کے سب آگ کی شکل اختیار کر لیں گے، اور پوری جہنم کو محشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت بندے کا حال کیا ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان، آنکھ کھل جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب سمجھ جانا کام نہیں آئے گا، اب آنکھ کا کھل جانا کام نہیں آئے گا۔ یقول، اب انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش آج کی زندگی کے لیے میں کچھ ذخیرہ کر لیا ہوتا، یتیموں کے مال کو ہڑپ نہ کیا ہوتا، میں نے ان کے حقوق کو ضائع نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ مگر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ ایسی گرفت کرے گا کہ اللہ کی طرح کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ ایسا عذاب دے گا کہ کوئی اور عذاب نہیں دے گا ویسا، اور ایسی جکڑ بندی کرے گا کہ اس کے جیسا جکڑ بندی کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے ڈرایا، خوف دلایا ہے، شرعی ذمہ داری جو ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں، ورنہ اگر ہم اس میں تھوڑی سی بھی غفلت اور تساہل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان بیچارے غریب مسکینوں کے، یتیموں کے حقوق کو تلف کر دیتے ہیں، ان کو خاطر خواہ تعلیم نہیں دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے ذمہ داری لی ہے، تو اللہ کے پاس کی باز پرس ہوگی، اس سے ڈرنا چاہیے۔